شاہد خان عباسی صاحب، آپ کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنی سیاست بھی نہیں کر پا رہے، بیانیہ خان کا پروموٹ کرتے ہیں آپ، تو ایسا ہی کرنا تو پی ٹی آئی جوائن کر لیتے. میرے ناقدین کی بڑی مہربانی ہے کہ مجھے وہ ایسی تنقید کرتے ہیں. میں اس سے بہتر تھا کہتے پی ٹی آئی میں آ جاتے. میں نے پوری زندگی آئین کی بات کی ہے اور قانون کی بات کی ہے. اگر یہ بیانیہ عمران خان کا ہے تو میں بیانیہ کے ساتھ ہوں. یہ بیانیہ نواز شریف صاحب کا ہے تو اس کے ساتھ ہوں. یہ بیانیہ زرداری صاحب کا ہے تو اس کے ساتھ ہوں. میں جتنی شاید تنقید، آبجیکٹو تنقید، جتنی میں عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی کرتا ہوں شاید کوئی بھی نہیں کرتا. میں گالی نہیں نکالتا، لیکن میں ہر روز کہتا ہوں کہ وہ ان کی حکومتیں ناکام حکومتیں تھیں، کرپٹ حکومتیں تھیں. آج بھی ان کے پاس حکومت ہے کے پی کے اندر، وہ کیوں نہیں حکومت کرتے؟ وہ اپوزیشن میں رول کیوں نہیں ادا کرتے اسمبلی کے اندر؟ اسمبلی کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ ایک جماعت اگر یہ اپنا ایک نکاتی ایجنڈا رکھ لے کہ ہمارا کام عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے، یہ سیاست نہیں ہوتی. میں یہ 12 دفعہ کہہ چکا ہوں. تو میں اپنی جو میری سوچ ہے وہ اس کے مطابق آپ چل اس کے رہے ہیں. مطابق بات کرتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کو بڑی طویل رفاقت رہی ہے، آپ کے والد محترم بھی رہے ان کے رفیق، تو یہ وجہ کیا بنی؟ کچھ وجہات ہم بیان کرتے ہیں لیکن سالڈ اصل حقیقی وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے یہ راستے ہمیشہ کے لیے کیا جدا ہو گئے ہیں؟ وجہ دیکھیں، وجہ سیاست میں بدقسمتی سے آپ کی تعلقات اور سیاست جڑی ہوتی ہے. تو میں جتنا عرصہ ان کے ساتھ رہا ہوں شاید کوئی اور شخص نہیں نہ رہا ہو، اور میں مشکل وقت میں ان کا ساتھی تھا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ 13 سازش کیس اس دور سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. میں باقی وہ سب کے حقائق جانتا ہوں کہ کیا حقیقت تھی اور کیا نہیں تھی، کون کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا. اور یہ میاں صاحب بھی جانتے ہیں کہ 12 اکتوبر 99 کو کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے اور کتنے لوگ کھڑے رہے. وہ بات اپنی جگہ پر ہے. سیاست ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے. ہم اپوزیشن، ہم نے حکومت کی، ہم نے اپوزیشن بھی کی، اور اس کا ایک نقطہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی. اس پر ہم چل رہے تھے. جب جماعت نے وہ چھوڑ دیا، آئین کا راستہ چھوڑ دیا، تو میں نے بہت کوشش کی جماعت کے اندر. میاں صاحب سے میں نے بہت سی ملاقاتیں کی اور میں نے کو یہی بتانے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے لیے بڑا منفی ثابت ہوگا اور ملک کے لیے بھی منفی ثابت ہوگا. بہرحال ان کا اپنا ایک راستہ تھا، ان کا فیصلہ ہے. میں نے کو یہ بتا دیا تقریباً 23 کے شروع میں کہ میں پارٹی کی طرف سے الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. یہ میرا فیصلہ تھا. نہیں، بڑے لوگ چھوڑ کے گئے. چوہدری نثار علی خان صاحب گئے، سردار مختاب خان گئے. آپ بہت بڑا نام ہے، سابق وزیر اعظم رہے. کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی خامی تو ہوگی جس کی وجہ سے یہ لوگ چھوڑ کے گئے. لیکن یہ سارے جو لوگ چھوڑ کے گئے نا وہ چلے گمراہی میں گئے ہیں، یہ فیکٹ ہے. نہیں، وہ دیکھیں جہاں بھی آپ چلے جائیں نا، بات یہ ہے کہ آپ تو اصول پہ کھڑے ہیں نا. ٹھیک ہے. میں آج بھی میں اس بات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر روز کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ہمت دی کہ میں فیصلہ کر سکوں. میں نے کبھی جماعت چھوڑنے کا سوچا نہیں تھا. یہ ہمارے لیے بڑی حیران کن خبر تھی. لیکن ایک ایسی بات تھی کہ میں اس پہ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا. اور آج کم از کم کچھ اس سے عزت حاصل ہوئی ہے. لوگ عزت کرتے ہیں کہ آپ اصولوں پر کھڑے رہے، اور کم از کم تاریخ کے صحیح سمت میں کھڑا ہوں. میں اس بات سے مطمئن ہوں. اور آپ کے پارٹی لیڈر تحریک کی غلط سمت میں کھڑے ہیں جو پارٹی چھوڑ کے آ رہے ہیں. جی، آج مسلم لیگ نون جو ہے وہ تاریخ کی غلط سمت پہ ہے. اور سر اگر آپ کے مطابق وہ آئین پر دوبارہ عملداری شروع کرتے ہیں اور تاریخ کی درست سمت پر آ جاتے ہیں اور نواز شریف دوبارہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ نہیں، میں اپنی جماعت ہے، میں اس جماعت میں کام کر رہا ہوں. تو اگر ہم وہ صحیح سمت میں چلتے ہیں ان کے ساتھ چل لیں گے. دیکھیں نا، سیاست میں کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا. میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، میری کوئی ناراضگی نہیں ہے کسی سے. لیکن میں ووٹ کو مریم نواز کو رول ملنا پارٹی میں، اس سے کوئی کنسرن وہ معاملہ نہیں تھا آپ کے پارٹی سے؟ کوئی نہیں. میں نے پہلے بتا دیا تھا ان سب کو کہ میں جس دن آپ نے یہ تبدیلی کی تو میں پھر پارٹی عہدہ نہیں رکھ سکوں گا اور حکومتی عہدہ بھی نہیں. میں پارٹی کا ایک ورکر ہوں، میں رہوں گا پارٹی میں، لیکن وہ ان کے اپنے فیصلے